السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے کیا ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں؟ بڑا اہم عنوان ہے۔ کچھ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں اور مثالوں کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک سوال ہے۔ یہ سوال ہر ایک کو اپنے آپ سے کرنا ہے، یہ سوال دوسروں سے کرنا نہیں ہے کہ کیا تم اللہ کا ادب کرتے، کیا تم اللہ کا ادب کرتے، وہ اللہ کا ادب نہیں کرتے۔ نہیں، سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں؟ ہم جس رب کو مانتے ہیں، جس رب کی عبادت کرتے ہیں، جس رب کو ماننے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، جس کلمے کو پڑھے ہیں اس کلمے میں اس رب کا نام ہے اللہ، تو کیا اس اللہ کا ادب بھی ہم کرتے ہیں؟ کیونکہ ادب اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں ہر ایک کے الگ الگ آداب بتائے گئے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے پاس کھانے کے آداب بھی ملتے ہیں، مطلب ہمارا دین مکمل دین ہے جہاں ہر ایک طریقہ موجود ہے، ادب کے ساتھ ہے۔ کھانے کے آداب ہیں، کپڑے پہننا ہے، پہننے کے آداب ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں، سونے کے آداب ہے، بات کرتے ہیں، بات کرنے کا آداب ہے، کسی سے ملتے ہیں، ملنے کا آداب ہے، ہر چیز کے ایک ادب ہوتے ہیں۔ اب جس کے پاس ادب نہیں ہوتا، ہم بھی عام طور پر بولتے ہیں نا کہ بچوں کو دیکھ کے ارے کیسا ادب کرتے ہیں، کچھ بھی ادب کا لحاظ نہیں رکھتے، یہ کیسے بچے ہیں بھائی، بدتمیز بچے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں۔ اگر کہیں پر بچے شرارت کرتے ہیں تو ماں باپ ڈانٹتے ہیں کہ ادب سے رہو، ادب سے رہو بیٹا، ادب سے رہنا، ہم بولتے ہیں، بچوں کو ادب سکھاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو ہم اس کو طعنے دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے پاس ادب نہیں ہے، ان کے پاس تمیز نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں آپس میں تو کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے تعلق سے، لیکن کیا کبھی ہم لوگوں نے سوچا کہ کیا یہ ادب جو ہم دوسروں سے چاہتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، اور ہم بھی ادب سے رہنا چاہتے ہیں دوسروں کے لیے، لیکن کیا وہ ادب اللہ کے معاملے میں بھی، اللہ کے ساتھ بھی، کیا ہم اللہ کا بھی ادب کرتے ہیں؟ یہ ہمارے ذہنوں میں خیال نہیں آتا۔ ادب اللہ تعالیٰ سے کیسے کریں، اللہ کا ادب کیسے کیا جاتا، یہ بھی اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ ادب کیسے کیا جاتا اللہ تعالیٰ کا، اور اپنے آپ سے سوال بھی کرتے آگے بڑھنا کہ کیا ہم اب تک اللہ تعالیٰ کا ادب کریں، اگر نہیں کریں تو پھر ہم لوگوں کو یہاں سے سیکھنا ہے۔ تو بہرحال عموماً دیکھا گیا ہے کسی بھی انسان پر کسی کے اگر احسانات ہوتے ہیں تو وہ اس کا ادب کرتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے، کوئی کسی کی مدد کر دیتا ہے، ہمیشہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، یا کسی کو کوئی سکھا دیتا ہے، تو ایسے حالات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں بھائی، انہوں ہمارے اوپر احسان کرے، ہماری مدد کرے، ہم ان کا جب بھی ملتے ہیں ہم ان کی ادب کرتے ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، یا پھر ان کی کچھ بھی ضرورت ہو تو فوراً بھاگتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس ادب کے الگ الگ بہت سارے طریقے، جیسا کہ اگر اسکول میں دیکھا جائے تو جیسے ہی کلاس روم میں اگر ٹیچر آ جاتا ہے تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی بڑا آ گیا تو اس کے سامنے بھی ادب کرتے ہیں، آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ہاں گلے ملتے ہیں، اور اس کے لیے اچھا پکوان پکا کے رکھتے ہیں، تو یہ بھی ادب سمجھا جاتا ہے نا۔ یہ سب چیزیں ادب کرتے ہیں ہم کسی نہ کسی کا، یعنی جس کا احسان جتنا زیادہ ہو اس کا اتنا زیادہ ہم ادب کرتے ہیں۔ اور اسی طرح
دوسری چیز یہ ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو، یا جس کے پاس طاقت اور قوت زیادہ ہو، یا جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کے پاس پاور زیادہ ہو، اس کا بھی ہم لوگ ادب کرتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا. اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کا تو پھر ادب نہیں کرتے، اس کے ساتھ بات کرنے کا رویہ بدل جاتا ہے. یہ تمام چیزیں یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ہم ادب اس کا کرتے ہیں جس کا ہمارے اوپر احسان ہو، یا پھر قوت زیادہ ہو، طاقت زیادہ ہو. یہ تمام چیزیں دنیاوی اعتبار سے جس کا ہم ادب کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کے معاملے میں سوچیں تو لوگوں کے احسانات سے کتنے زیادہ احسانات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر ہیں. اگر لوگوں کی قوت کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ کی صفتیں کیسی ہیں، اللہ کیسا ہے. ہم جس کا ادب کرتے ہیں، کسی کے اندر کوئی ایک چیز دیکھ لیے تو اس کا ہم ادب کرنے لگ جاتے ہیں. اچھی بات ہے، کرو، لیکن سب سے زیادہ طاقت و قوت والا، علم والا، بادشاہ، پالنے والا، کھلانے والا، رزق دینے والا، ہر چیز اسی کا کھاتے، کیا ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں؟ پھر یہ اصل میں ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. تو بہرحال سب سے پہلے اللہ کی ادب میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. یہ سب سے پہلا ادب ہے. جس کو پہچانتے اسی کا ادب کرتے نا. جس کو نہیں پہچانتے اس کا کیسے ہم ادب کریں گے؟ اگر کوئی پولیس والا آ گیا، وردی میں آ گیا، تو پھر ہم اس کا ادب کرتے ہیں کہ ارے یہ تو پولیس والا ہے. اگر وہ سول ڈریس میں آیا تو ہم اس کا ادب نہیں کرتے، کیونکہ وہ پہچان نہیں ہے، اس کو ہم پہچانتے نہیں، تو ہم اس کی کیسا ادب کریں گے؟ ایک مالدار آیا، بہت بڑا کروڑ پتی ہے، لیکن اگر عام انسان کی طرح آیا تو ہم اس کی ویسی ادب نہیں کرتے. ایک پولیٹیکل لیڈر آیا، عام انسانوں کی طرح مل کے آیا تو ہم ادب نہیں کرتے. لیکن جب اس کی پہچان بنتی ہے کہ نہیں بھئی یہ فلاں شخص ہے، نہیں بھئی یہ فلاں جگہ رہتا ہے، یہ اس کا یہ ہے مرتبہ، جب اس کے بارے میں معلوم ہوتا نا تو پھر اس کی ہم ادب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے سب سے پہلے ادب اگر اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے تو اللہ کی پہچان ہونا ضروری ہے. اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قوت کیا ہے، اللہ کی صفتیں کیا ہے. جب اللہ کے بارے میں معلوم ہی نہیں تو پھر اس کی ادب ناممکن ہے، نہیں کر سکتے. اسی لیے اکثر مسلمانوں کو ہمارا رب کون ہے، اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے. اگر آج یہ جتنے بھی ان پڑھ لوگوں کو تو چھوڑیے، ان کو کیا بولے، لیکن جتنے پڑھے لکھے دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو ہمارے پاس یہ ڈگریاں ہیں، فلاں ہیں بول کے جو غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اگر ان لوگوں کے پاس جا کر جو دنیاوی اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے فلاں ہیں، ہم ادب والے ہیں، دوسروں کو جاہل سمجھتے ہیں، اگر ایسے لوگوں کے پاس بھی جا کے اگر ہم پوچھیں کہ اللہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، دنیا کے بارے میں بہت جان لیے، سائنس کے بارے میں بہت زیادہ جان لیے، کمپیوٹر کے بارے میں جان لیے، انگریزی کے ماہر بن گئے، سب کچھ ہے دنیا کا نالج آپ کے پاس، لیکن اللہ کے بارے میں اگر ان لوگوں سے پوچھے اللہ کی پہچان کتنی ہے، اللہ کے بارے میں کتنا معلوم ہے، تو کیا جواب ملتا ہے؟ کتنا بول سکتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں؟ تو جس کے بارے میں ہم کو معلوم ہی نہیں، ہم اس کا ادب کر ہی نہیں سکتے. اس لیے اللہ کا اگر ہم ادب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہو. اللہ کون؟ پورے کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، پالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، پوری کائنات کو قائم رکھنے والا، ہر چیز. بلکہ اگر اس طرح ایک ایک نعمتوں کو گنے، یہ چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہ ہوائیں، یہ جتنی بھی مخلوق ہے، ان سب کو رزق دینے والا، بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے. ہمارا رب کون؟ پہلے اگر اس کی پہچان ہو تب جا کے نا ہم اس کا ادب کریں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے، اللہ خالق کل شیء وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. ہر چیز کو پیدا بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر ہر چیز کی نگرانی بھی کر رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. جس کو جو ضرورت ہے اس کو اس ضرورت کی چیز اللہ تعالیٰ اس کو دے کر بھیجا، اور اس کو اسی جگہ پر اس کے لیے رزق کا بھی انتظام کرتا ہے، وہ اللہ ہے. جیسا کہ عام طور پر بار بار ہم سنتے ہیں کہ اگر کالے پہاڑ پہ سیاہ اندھیرے میں اگر کالی چونٹی ایک کالے پتھر کے نیچے اگر رینگ رہی ہے تو اس جگہ پر بھی اس کو دیکھنے والا اور اس کو کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم کو اللہ کے بارے میں ہی نہیں معلوم ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا کیسے ادب کر سکتے ہیں؟ اللہ کون؟ ہم بار بار پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہو اللہ
ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ کون؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کس کو بولتے؟ جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، بے نیاز، میرے کو ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح دنیا میں کوئی بول سکتا کہ میرے کو کسی کی ضرورت نہیں ہے؟ بول سکتا؟ عام طور پر لڑائیاں جھگڑوں میں بولتے جاؤ جی جاؤ، تمہارے سے میرے کو کیا ضرورت ہے، بولے تھے نا۔ رشتہ داروں کو بھی بولتے جاؤ جی تمہارے سے میرے کیا ضرورت ہے۔ لیکن انسان اتنا محتاج ہے کہ وہ کسی کی ضرورت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو ضرورت ہے۔ بچپن میں ہم تھے، پیدا ہوئے، ماں کی ضرورت تھی، اگر ماں نہیں رہتا تو پھر بچہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ باپ کی ضرورت تھی، دنیا میں آیا، سانس لینا اس کی ضرورت تھی، تھوڑے دن ہو گیا کھانا کھانا اس کی ضرورت بن گئی، پھر پانی پینا ضرورت بن گئی، کپڑے ضرورت بن گئی، ہر چیز ایسا۔ اگر ضرورتیں دیکھیں تو کتنی ضرورتیں ہیں آج، دوستوں کی ضرورت ہے، رشتہ داروں کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، یہ سب ضرورتیں ہمارے کو ہے، ہم محتاج ہے۔ لیکن اللہ کون؟ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب کے سب اس دنیا میں رہنے والے پورے انسان اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے، اللہ کا انکار کر دے، اللہ کو گالیاں دے دے، سب کے سب کافر بن جائے، اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا، ضرورت ہی نہیں ہے ہماری عبادتوں کی اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ شہنشاہ ہے، اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اور سب کے سب پوری دنیا والے متقی پرہیزگار نمازی بن جائے، تب بھی اس کی بادشاہت میں کوئی زیادتی نہیں ہونے والی، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کون؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ پھر اللہ کون؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ انسان کو ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کو، لیکن وہ پیدا ہی نہیں ہوا، وہ پیدا نہیں ہوا، اس کے ماں باپ نہیں ہے، اس کے اولاد نہیں ہے۔ آج انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، کیوں؟ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرے بچے میری خدمت کریں گے، لیکن اللہ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پیدا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ وہ ہے جس کے نہ ماں باپ ہے نہ جس کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کون؟ اگر یہ ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہوا جو سانس لے رہا ہوں یہ اللہ دے رہا ہے، جس زمین پہ میں چل رہا ہوں یہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، جو میں کھا رہا ہوں یہ کھانا اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، یہ میرے ہاتھ ہے جو نوالا ملا کر میرے منہ تک پہنچا رہے ہیں، یہ انگلیاں، یہ ہاتھ، یہ بنانے والا اللہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں دو آنکھوں سے تو یہ آنکھوں کو دینے والا اللہ ہے، میں سن رہا ہوں تو یہ دو کانوں کو بنانے والا اللہ ہے۔ اس طرح اگر ایک ایک نعمت کو ہم غور کریں گے نا، یہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، تو پھر جب اللہ کی پہچان اس طرح ہمارے دل و دماغ میں ہوگی تب جا کے نا ہم اس اللہ کی ادب کریں گے، احترام کریں گے۔ تو پھر کیسے احترام کریں گے اگر اللہ کے بارے میں اللہ کی پہچان ہی نہ ہو؟ بہرحال پہلی چیز، کیا ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں؟ تو پہلا ادب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کہ ہم اس کو پہچانیں۔ بولیے کیا کرنا ہے؟ پہلے اس کو پہچاننا ہے۔ اب دوسری چیز پہچانیں، اللہ کون، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے، یہ سب چیزیں ہم پہچانیں۔ اب اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا اقرار کرنا۔ اللہ کو معلوم کر لیے، اللہ کو پہچانے، تو اب اس کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اقرار کیا توحید کا تبھی تو مسلمان بنے۔ کیا اقرار کریں ہم؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھے ہم، کلمہ شہادت کا اقرار کرے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ ہم یہ گواہی دیے تبھی تو مسلمان بنے نا، اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے تو مسلمان ہی نہیں بنتے تھے۔ اس کے بعد ہر نماز میں ہم یہ گواہی دے رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ ہم توحید کی گواہی دے رہے، ہر نماز میں بول رہے، ہر اذان میں یہ توحید کا اقرار ہم کرے، یاد دلایا جا رہا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اب یہ اس کا ادب ہے، جب اس اللہ کو پہچانے، اس اللہ کو تم مانے، تو اب اس کے ادب کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے، پارٹنر نہیں بنا سکتے، اس کے برابر نہیں سمجھ سکتے، اس کی جیسی صفتیں ہیں ویسی صفتیں کسی کے اندر نہیں سمجھ سکتے۔ ہم بولے لا الہ الا اللہ،
اگر آپ غور کریں گے نا کلمہ شہادت میں یہ کیسی گواہی ہے، آپ ایک ایک ٹکڑے پر اگر غور کریں گے، لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حقیقی معبود. الہ کا مطلب معبود. الا اللہ کا مطلب سوائے اللہ کے. اردو میں ترجمہ کیا ہوا؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ایسا بھی ہو سکتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا نا. مطلب اللہ کو پہلے مان لیں گے ہم، اللہ کے سوا میں اللہ کو مان لیا، الا اللہ بعد میں، یعنی بعد میں لا آ سکتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے اب کوئی بھی نہیں ہے، میں اللہ کو پہلے مان لیتا ہوں، بعد میں دوسروں کا انکار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. نہیں، پہلے کیا بولنا؟ پہلے لا بولنا. پہلے انکار کرنا ہے لا، پہلے انکار کر بعد میں اللہ کو مان. کیا انکار کرنا ہے؟ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے، اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لا کی جو تلوار ہے نا، لا کی تلوار سے پورے معبودوں کا قتل کر دو، پورے معبودوں کو ختم کرو. اپنے دل میں جتنے معبودوں کو تم بٹھا کے رکھے ان تمام معبودوں کو پہلے ہٹاؤ وہاں سے. لا لا لا، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، تو بھی نہیں تو بھی نہیں تو بھی نہیں. تو اولاد نہیں دے سکتا، تو بیماریاں شفا نہیں کر سکتا، تو مشکلوں کو دور نہیں کر سکتا، تو پریشانیوں کو نہیں دور کر سکتا، تو خوشیاں نہیں دے سکتا، تو بھی نہیں تو بھی نہیں تو بھی نہیں. پتھر بھی نہیں، مورتی بھی نہیں، درخت بھی نہیں، جھنڈا بھی نہیں، شیر بھی نہیں، پنجہ بھی نہیں، ولی بھی نہیں، خبر بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. اس کے بعد کیا بولنا ہے؟ الا اللہ. کیا بولنا ہے؟ سوائے اللہ کے. پہلے لا سے پورے معبودوں کا خاتمہ کرو. اپنے دل میں نہیں معلوم تھا کسی درگاہ کو، کسی پیر کو، کسی بابا کو مانتے تھے، جھکتے تھے، سجدے کرتے تھے، نظر کرتے تھے، نیاز کرتے تھے، ولی سمجھتے تھے، بہت کچھ سمجھتے تھے. نہیں معلوم تھا، کر لیا. معلوم ہوا اللہ کا ادب یہ ہے کہ پہلے ان سب کو ہٹا، بعد میں پھر اللہ کو مان، بعد میں اللہ کو مان. یہ ہے توحید کا اقرار، یہ ہے توحید کا اقرار، یہ ہے اللہ کا ادب. تو یہ کیسا ادب ہے؟ میں زبان سے کہوں کہ اللہ اللہ اکبر، اللہ کو مانتا، اللہ کو بڑا بھی سمجھتا، پھر جا کے سال میں ایک مرتبہ درگاہ پہ نیاز بھی کرتا، ہر جمعہ جا کے کہیں پر ناریل، اگربتیاں، چادریں بھی چڑھا کے آتا، ان کے سامنے جا کے جھک کے آتا، ان کے سامنے جا کے ناک رگڑ کے آتا، ان سے منتیں مانگتا، ان سے بھروسے کرتا، تعویذوں کو لٹکاتا. کیا کیا کر رہا؟ یہ اللہ کا ادب ہو سکتا ہے کیا؟ یہ اللہ کا ادب نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا ادب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر دنیا میں مثالیں دوں تو کئی مثالیں ہیں اس پر. ایک عورت جب نکاح ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کا شوہر ہی اس کے لیے وہ ادب کا لائق ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، اگر کہیں پر راستے میں جا رہے ہیں، اگر کسی عورت کا اگر بیگ گر گیا ہاتھ سے، یا موبائل گر گیا، یا ٹھوکر لگ گئی، یا نیچے گر گیا، کچھ تو بھی ہوا، ایسے حالات میں اگر گاڑی پہ سے گر گئے، اگر کوئی غیر مرد آ گیا، اگر اس کو تھوڑا سا ہیلپ کرا، اس کا سامان جو گر گیا تھا اٹھا کے دے دیا، یا کچھ تو بھی کرا، یا زیادہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کوئی ایمبولینس کو فون کرا، کچھ بھی مدد کر دیا، بھائی غیر محرم تھا، کوئی بھی تھا، ایک مرد آیا، دیکھ لیا مشکل میں ہے، تمہاری ہیلپ کر دیا، تو کیا بول سکتے؟ زیادہ سے زیادہ کیا بول سکتے؟ بہت بہت شکریہ بھائی، آپ میرے کو بھائی کے جیسا ہیلپ کرے. بول سکتے نہیں بول سکتے؟ بول سکتے. لیکن بہت بہت شکریہ بھائی میرے شوہر کے جیسا ہیلپ کرے، بول سکتے نہیں. شوہر کا جو مقام ہے وہ کسی کو بولنا نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. تو جس کا کھاتے، جس کا پیتے، جو زندگی دیا، جو موت دینے والا، پوری کائنات کو بنانے والا، اس کو مانتے زبان سے اور جا کے جھکتے تم مردوں پہ، یہ اس کا ادب ہوا؟ نہیں نا، یہ تو بے ادبی ہوئی. پھر یہ تو بے ادبی ہوئی. تو سمجھیے اس ایک مثال سے، تو اللہ کا ادب صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ عقیدہ توحید کا اقرار کرنا، صرف ایک اللہ کو معبود ماننا ہے. اسی طرح حدیث میں اگر غور کریں گے، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ ہے حق، یہ ہے ادب.
اللہ کا ادب یہ ہے کہ بندوں کا اصل میں ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ادب یہ ہے کہ ہم اس کو مان لیے تو صرف اسی ایک کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ ادب ہے۔ کون سا بھی بچہ اپنے باپ کو ہی باپ بولتا ہے، ابا بولتا ہے، یہ ادب ہے۔ ہر راستے میں جانے والے آنے والے کو ابا ابا بولے تو وہ ادب نہیں ہوتا، یاد رکھو اس طرح۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں کیا؟ اگر کرنا ہے تو تیسرا کام کرنا ہے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں ہم، یہ اللہ کا ادب ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہو۔ دلیل کہاں ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، یعنی ایک ایمان والا جو اللہ کو مان لیا، سب سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ محبت کے اوپر میں کئی مرتبہ ایک آیت آپ کو بار بار سناتا ہوں، آج بھی وہ آیت بھی آپ سن لیجئے، سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور جو حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہے تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ 8 چیزوں کو گنایا یہاں پر۔ کیا کیا؟ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے اولاد، ماں باپ ہو یا بیٹے ہو یا بیویاں ہو یا بھائی ہو یا شوہر ہو یا پھر ہمارے گھر ہو یا پھر ہمارا جاب ہو، ہمارے پیسے ہو، ہمارے سونا چاندی ہو، یہ سب چیزیں کیسی رہنا؟ ان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کے نہیں رہنا، اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر ان کی محبت نہ ہو تو پھر ہم سچے مسلمان ہیں۔ لیکن اگر نہیں ہے ایسا، اللہ کے مقابلے میں میں ماں سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی عورت شوہر سے محبت کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے باتوں سے زیادہ اپنے رشتہ دار، خاندان، بھائی سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیسوں سے محبت ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہمارے گھروں کی، سونے چاندی کی محبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے پھر ادب ہمارا؟ کیا ہماری محبتیں ایسی ہے؟ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے؟ ہمارے دلوں میں کس کس کی محبتوں کو ہم بٹھا کے رکھ لیے؟ ہماری اگر محبتوں کا اگر میں ایک ایک کر کے مثالیں دے کے سمجھاؤں تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ آپ سوچئے محبت کس کی؟ ہماری محبت تو اللہ کی جو محبت ہے نا، ہماری محبت تو ہمارے دوستوں کے سامنے ہار جاتی ہے، ہماری محبت تو 100 روپے کے سامنے ہار جاتی ہے، ہماری محبت جھوٹی محبت، ہماری محبت ہمارے رشتہ داروں کی ایک دعوت کے سامنے ہار جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں ہے محبت؟ ہم کو یاد آتی ہیں لوگوں کی محبتیں، یہ دنیا کی محبت ہم کو یاد آتی ہے، دعوتوں کی محبتیں یاد آتی ہے، رسم و رواجوں کی محبتیں آ جاتی ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹوں کی خوشیاں، وہ محبت ہم کو زیادہ ہو جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے۔ تو کہاں ہے پھر اللہ تعالیٰ کا ادب؟ یہ ادب نہیں ہوتا۔ اگر بیٹا کہے ماں سے کہ ماں، امی بہت محبت کرتا، میں آپ سے بہت محبت کرتا، صبح شام محبت کی دعوے دار، اگر جس دن ماں بیمار ہو جائے، بیٹا دوائی لے کے آ جا، بیٹا 1 گلاس پانی دے دے، اس وقت اگر بیٹا کہے کہ امی محبت تو کرتا ہوں لیکن گلاس میں پانی نہیں لا کے دے سکتا، تو اسے کیا بولیں گے؟ جھوٹا ہے یہ زبان کا دعوے دار تو ہے محبت کرتا ہوں لیکن عمل ہی نہیں ہے، تو یہ محبت جھوٹی ہے۔ محبت قربانیاں مانگتی ہے، محبت قربانیاں مانگتی ہے۔
بغیر قربانی کی محبت سچی نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے لیے کتنی مرتبہ ہم لوگوں نے سنا، اللہ کی محبت میں قوم کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیے، گھر کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیے، باپ کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیے، آگ میں کودنا پڑا کود گئے، بیوی کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیے۔ ابراہیم علیہ السلام دودھ پیتے بچے کو اگر چھوڑ دینا پڑا چھوڑ دیے۔ نوجوان بیٹا 13-14 سال کی عمر کو آنے کے بعد اللہ کی محبت میں اس کو ذبح کرنا پڑا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ثابت کر دیے یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا، امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ اے اللہ جس دعوے پر، یعنی کون سا دعویٰ کہ اللہ سے سب سے زیادہ مجھے محبت ہے، اس محبت میں اللہ تعالیٰ جب بھی امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، سکسیس ہو گئے، ثابت کر کے بتا دیے کہ اللہ تیرے سے ہی میں سب سے زیادہ محبت کروں، تجھ سے بڑھ کر بیٹے سے نہیں، بیوی سے نہیں، گھر سے نہیں، باپ سے نہیں، میری جان سے بھی میرے کو اتنی محبت نہیں ہے اللہ جتنی محبت مجھے تجھ سے ہے۔ اتنی مثالیں، اتنے واقعات، اس کے باوجود بھی ہماری محبتیں وہ جاہلوں کے، کافروں کے، یہود و نصارہ کے رسم و رواجوں کے آگے ہماری محبت ختم ہو جاتی ہے، ہار جاتی ہے۔ تو یہ تو جھوٹے ہو گئے ہم، یہ تو اللہ کا ادب نہیں ہوا، پھر یاد رکھو اس چیز کو۔ تو بہرحال سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، یہ تیسرا تقاضا ہے ادب کا۔ چوتھا تقاضا کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کا ادب کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم سچے ادب کرنے والے ہیں، تو اس کے لیے چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت، اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری، یعنی جو حکم ہوا اسے مان لینا، مکمل اطاعت 100%۔ اب میں اللہ کا ادب کرتا ہوں۔ اب ادب والا بچہ کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے بچے بہت با ادب ہے۔ کیا؟ اگر ابا بولے کہ بیٹا آواز نہیں کرنا تو آواز نہیں کرتے، خاموش رہتے۔ اگر مہمان آ گئے بیٹا یہاں سے چلے جاؤ دوسری جگہ جا کے کھیل لو، تو کھیلنے والے بچے بھی جا کے کھیل لیتے ہیں۔ بیٹا آؤ پڑھنا ہے ابھی آپ کو، ادب والے بچے باپ بولے جیسا سنتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ بیٹا شور نہیں کرنا، نہیں کرتے۔ یہ ادب والے بچے، یعنی باپ جیسا بولا ویسا ہم سنتے ہیں، یہ ادب ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا بھی جو بھی حکم ہوا اس حکم کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں؟ اگر گزارتے ہیں تو ہم اللہ کا ادب کرتے، ورنہ تو پھر یہ جھوٹے دعوے ہیں ہمارے، ہم اللہ کا ادب نہیں کرتے۔ دلیل سورہ انفال آیت نمبر 20 نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ ترجمہ، اے ایمان والو اللہ کا اور اس کے رسول کا کہا مانو، یعنی اطاعت کرو، اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو، سنتے جانتے ہوئے۔ اطاعت کرنا ہے، معلوم ہونے کے بعد بھی منہ موڑنا نہیں ہے ہم کو۔ لیکن آج اگر مسلمانوں کی حالت دیکھیں، کہاں ہے اللہ کی اطاعت، کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا ادب؟ اللہ تعالیٰ کا ادب ہم کرتے ہیں اصل میں ہمارے مسلمان جو صرف مسجد میں کرتے ہیں، ہے نا؟ مسجد میں آیا تو کوئی گانے نہیں سنتا، مسجد میں آیا تو کوئی چوری نہیں کرتا، اگر کوئی سجدہ کرتے ہوئے موبائل گر گیا اس کا تو اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں، جا کے مؤذن کو دیتے ہیں، ممبر پہ رکھتے ہیں، دیکھو بھائی شاید کسی کا موبائل گر گیا یہاں پر۔ چوری نہیں کرتے، سودی لین دین کاروبار مسجد میں جا کے نہیں کرتے، کبھی فائنانس کی باتیں، سود کی لین دین کی باتیں مسجد میں بیٹھ کے نہیں لکھتے پیپر۔ پھر اسی طرح عجیب بات ذہن میں آ گئی، شادی کی جو بات چیت ہوتی نا، تم کتنا دیتے، جوڑے کی رقم کتنا، سونے کتنا، کپڑے کتنا، یہ سب چیزیں مسجد میں جا کے آج تک کوئی بات کرا؟ غور کرنا آپ، مسجد میں جا کے لڑکی والے کتنا دیتے، ہمارے کو 10 لاکھ ہونا، ان کو 5 لاکھ ہونا، اتنے تولے سونے ہونا، یہ سب چیزیں مسجد میں نہیں ہوتی۔ مسجد میں لیکن پورا پیچھے سے پہلے لے کے جا کے عقد کرتا مسجد میں۔ کتنا بڑا چور، کتنا بڑا دھوکے باز، عالم، مدرسے میں پڑھے سنے، حافظ، انہیں سب لینے کا، گاڑیاں، لاکھوں روپے، پیسے، پلاٹ، یہ سب کرنا ہے، پیچھے کرنا ہے، یہ مسجد میں کرنے کے کام نہیں ہوتے کیونکہ یہ حرام کام ہے۔ تو دیکھو مسجد میں اللہ کا ادب ہو رہا،
مسجد میں سود کی بات نہیں، مسجد میں جہیز کی بات نہیں، مسجد میں لین دین کی بات نہیں، مسجد میں دھوکہ نہیں، مسجد میں چوری نہیں، مسجد میں زنا نہیں، مسجد میں جھوٹ نہیں، مسجد میں گانے نہیں، مسجد میں میوزک نہیں، مسجد میں فلم نہیں، مسجد میں بے پردگی نہیں. لیکن باہر نکلے تو، مسجد سے باہر آئے تو یہ سب شروع، یہ سب حلال، یہ سب جائز. کا مطلب کیا ہوا؟ ہم ادب کرتے اللہ صرف تیری مسجد کے اندر. مسجد میں ادب ہوگا اللہ، مسجد سے باہر نہیں ہوگا ادب. بلکہ آج کتنے ایسے بدتمیز لوگ ہیں جو مسجدوں میں بھی ڈانس کر رہے ہیں، قوالیوں کے نام سے، نعتوں کے نام سے، عرسوں کے نام پہ مسجدوں میں ڈانس کر رہے ہیں. کتنے ایسے بدتمیز بد اخلاق لوگ ہیں جو مسجد میں بھی لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں. آج آپسی اختلاف کی وجہ سے ایک مسجد کے مصلی دونوں فائٹنگ کر رہے ہیں مسجد کے اندر، گالیاں دے لے رہے مسجد کے اندر، سرام پھوڑ لے رہے مسجد کے اندر. ادب ختم ہوتے چلے جا رہا ہے. اللہ کا ادب کریں گے صرف مسجد میں، مسجد سے باہر اللہ کا ادب نہیں کریں گے. کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تو مسجد کے اندر ہے، مسجد کے باہر تو نہیں ہے، تو نہیں دیکھ رہا ہم کو. اب اللہ کو ہم لوگوں نے مسجد میں باندھ کے رکھ دیا، نعوذ باللہ. اس کا مطلب اللہ تو یہیں پر رہے، تیری بڑائی یہیں پر چلے گی، تیرا ادب یہیں پر چلے گا. یہاں سے نکلیں گے تو تیری کوئی بڑائی نہیں چلے گی، تیرا کوئی ادب نہیں چلے گا. اللہ یہ بول رہے ہم ہمارے عمل سے، زبان سے نہیں بولتے، ہمارے عمل سے بول رہے. تو اللہ کی مکمل اطاعت کریں گے تو پھر یہ اس کا ادب ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ ادب نہیں ہے. یاد رکھ لو، آج نماز کا معاملہ لے لو، روزے کا معاملہ لے لو، سود کا معاملہ لے لو، پردے کا لے لو، شراب کا لے لو، زنا کاریاں، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ حرام کام ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا، جہنم کی وعید سنایا، یہ بڑے گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، ان سے بچو، ان سے دور رہو. لیکن آج مسلمان دھڑلے کے ساتھ لے رہا، سود بھی لیتا، حرام کام پورے کر لیتا، زنا کر لیتا، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. تو پھر یہ ادب نہیں رہا اللہ تعالیٰ کا، یہ ادب نہیں ہوتا، یاد رکھو. تو بہرحال یہ 4 چیزیں ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ اچھا، اصل میں اس کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں بھی فرماتا ہے، جو آج ہمارا معاملہ ہے نا، یعنی کچھ چیزوں پر عمل کریں گے، کچھ چیزوں پر عمل نہیں کریں گے. نماز پڑھنا ہے تھوڑا پڑھ لیں گے، باقی کیا ہے، سود نہیں لینا اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے، شراب نہیں پینا نہیں کریں گے. ہاں، روزہ رکھنا ہے، رمضان میں روزہ رکھیں گے، داڑھی ٹوپی لگائیں گے پھر بھی، لیکن دھوکہ دینا نہیں چھوڑیں گے، رشوت لینا نہیں چھوڑیں گے. یعنی کچھ چیزوں پر عمل کریں گے، کچھ چیزوں پر عمل نہیں کریں گے. ہاں، برقع پہنیں گے کب؟ جب اجتماعات میں جاتے ہیں، دیندار نظر آتے ہیں تو وہاں پہنیں گے. لیکن جب ہم فنکشن ہالز میں جاتے ہیں اور کیا ہے کالج میں جاتے ہیں نا، وہاں نہیں پہنیں گے. وہاں ہم کو کیا ضرورت ہے؟ مطلب ہمارا اپنا مرضی کا دین ہم لوگوں نے بنا لیا. جہاں میری مرضی کہتی ہے، میری خواہش کہتی ہے، وہاں پر میں عمل کر لوں گا. لیکن جہاں میری مرضی، میری خواہش، میرا دل کہتا ہے یہاں نہیں کرنا، وہاں پر نہیں کروں گا. اس کو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں کہتا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. مطلب کیا ہے اس کا؟ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار. تم یہ جو اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کچھ آیتوں پر ایمان رکھتے عمل کرتے، کچھ آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے عمل نہیں کرتے، ایسے لوگ دنیا میں ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور قیامت کے دن عذاب کی مار ان لوگوں پر ہوگی، بولا اللہ تعالیٰ. آج مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ یہی ہے، اپنی مرضی کا دین ہم لوگوں نے بنا کے رکھا. ایسا نہ ہو، یاد رکھیے یہ اللہ کا ادب نہیں ہوتا. آج اگر مثالوں کے ذریعے سے بھی ہم لوگ سمجھیں گے اس بات کو تو کتنی ایسی مثالیں ہو سکتی ہے. یاد رکھو، اگر کہیں پر راستے میں قرآن کا کوئی بھی ورق، کوئی اوراق قرآن کا اگر ایک پیج اگر ہم لوگوں کو کہیں پر مل جائے تو ہم کیا کرتے جی؟ اس کو اٹھا کے رکھتے. اگر نیچے گر گیا تو اسے اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں، قرآن کے اندر رکھتے ہیں. کیوں؟ ہم قرآن کے اوراق کا بے ادبی کرنا نہیں چاہتے، ہم اس لیے اس کو اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں. لیکن وہی قرآن کے اوراق پر ہم عمل نہیں کرتے تو یہ اس سے بھی بڑی بے ادبی نہیں ہوئی؟ صرف قرآن کو اٹھا کے رکھنے تک ادب ہیں،
لیکن اسی پر عمل کرنے کی بات آئے تو نہیں جی ہم سے نہیں ہوتا، تو پھر یہ اس سے بھی بڑی بے ادبی ہے. یاد رکھو قرآن اٹھا کے رکھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا. یاد رکھو. اب پانچویں چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ اس کا ادب ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا مطلب اللہ تعالیٰ کتنا رزق لکھا وہ اللہ کا فیصلہ ہے، جتنا ملا اس پر الحمدللہ. شادی کب ہوگی، اولاد کب ہوگی، رزق کتنا ملے گا، کتنے دن زندہ رہیں گے، اپنے آنکھوں کے سامنے کون مرے گا، غم کب ہوگا میری زندگی میں، خوشی کب ہوگی، کب کون سی چیز ملے گی، کب کون سی چیز ختم ہو جائے گی، چھن جائے گی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اب اللہ کے فیصلوں پر مجھے راضی رہنا ہے. کیوں؟ وہی میرا رب ہے، وہ میرے لیے بہتر جانتا ہے. یا تو یہ میرے لیے آزمائش ہو سکتی ہے یا عذاب ہو سکتا ہے. اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ تیرا جو بھی فیصلہ ہے میں راضی، میں شکوہ نہیں کروں گا، میں شکایت نہیں کروں گا. میرے آنکھوں کے سامنے میرا چھوٹا بچہ مر گیا، شکوہ شکایت نہیں. کسی عورت کے لیے اس کے شوہر کا انتقال ہوا، شکوہ شکایت نہیں. اللہ میرے کو بہت زیادہ مال نہیں ملا، بڑی گاڑیاں نہیں ملی، سونا چاندی نہیں ملا، شکوہ نہیں، شکایت نہیں. اللہ تیرا فیصلہ تھا، جتنا ملنا تھا الحمدللہ ملا نا. اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا یہ اس کا ادب ہے. اب اس کے تعلق سے ایک اہم آیت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دراصل یہ واقعہ ہم لوگوں نے کئی مرتبہ سنا، لیکن ایک ایک واقعے میں اور ایک ایک آیت میں ہم لوگ غور کریں نا، ہمارے لیے کتنی نصیحتیں ملتی ہیں. اللہ اکبر. قرآن کیسا کلام ہے، آپ جتنا غور کرو اتنا ہمارے لیے نصیحتیں، اتنی زیادہ مٹھاس. دیکھو نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کیا ہوا تھا. مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ رکھ دیتا ہوں. سورہ ہود ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 45، 46، 47، یہ تین آیتوں کو نکالو. اللہ تعالیٰ یہاں پر نوح علیہ السلام کا واقعہ نقل کرتا ہے. کیا ہے؟ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا. کیا پکارا؟ کہ کہا اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے. مطلب کیا ہے؟ نوح علیہ السلام دعوت دیے، جتنے لوگ ایمان لائے وہ کشتی پر بیٹھ گئے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ایمان لاؤ اور کشتی پہ بیٹھ جاؤ ورنہ طوفان آنے والا ہے، سب کے سب ختم ہو جاتے. اب جتنے لوگ ایمان لائے وہ تو آئے کشتی میں بیٹھے، لیکن سگا بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا بولا؟ میں نہیں مانتا، میں ایمان نہیں لاتا. وہ بولا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا کے بیٹھ جاؤں گا. وہ گیا، بیٹھ گیا، طوفان آیا اور آنکھوں کے سامنے نوح علیہ السلام کے نبی ہے، نبی دعا کر رہے، آنکھوں کے سامنے بیٹا مر رہا ہے، غرق ہو رہا. اس وقت یہ دعا کرے اے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں سے، اللہ تو اسے بچا لے. اب دیکھو نبی کی دعا، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہے. تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہ. اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ سنائی. نبی دعا کر رہے، اللہ تعالیٰ کا اے نوح نہیں کر سکتا تو دعا تیرے بیٹے کے لیے، وہ تیرے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں، کیونکہ ایمان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے خونی رشتے سے. وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، اس کے عمل ہی اچھے نہیں ہیں، تو اس کے لیے دوبارہ دعا نہیں کر سکتا. اگر تو دوبارہ دعا کرتا تو تیرا نام نکال کے جاہلوں میں رکھ دیتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ سنائی نبی کو. بیٹے کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتا بولے. فوراً نوح علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں؟ نوح نے کہا اے پالنہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو. اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. کیا بولے؟ ٹھیک ہے اللہ تو بول دیا دعا نہیں کرنا، اللہ میں نہیں مانگتا دعا، اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، میں نہیں مانگتا اللہ، اگر تو نہیں بخشا تو اللہ تو پھر میں خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ نوح علیہ السلام نے جواب دیا. کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے ہم لوگوں کو جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، نوح علیہ السلام کے متعلق خلاف مطالبہ فیصلہ اور آپ کا ادب. یعنی نوح علیہ السلام اب اللہ تعالیٰ کا کیسا ادب کر رہے؟
نوح علیہ السلام ایک چیز دعا کرے، مطالبہ کرے اپنے بیٹے کے لیے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولا کہ نہیں تو یہ دعا نہیں کرنا. بولے تو کیا بول سکتے تھے؟ ہم جیسے ہوتے تو نہیں اللہ میرا بیٹا ہے نا، ایک بار گناہ ہوا نا، بعد میں مان جاتا نا اللہ، بعد میں سمجھا تو اللہ، آنکھوں کے سامنے بیٹا مر گئے تو کیسا برداشت کرنا اللہ، بوڑھا ہونے کے بعد میرا سہارا کون بنتا اللہ. یہ وہ ہزار شکوے شکایتیں کر سکتے. لیکن نوح علیہ السلام کیا کرے؟ جیسے ہی اللہ تعالیٰ بولا کہ نہیں اے نو دعا نہیں کر سکتا تیرے بیٹے کے لیے، فوراً ادب مان لیا. اللہ مان لیا، اللہ نہیں کرتا ہوں اللہ، دوبارہ دعا نہیں کرتا ہوں اللہ، نہیں کروں گا اللہ. یہ ادب ہے. اللہ تیرا فیصلہ ہے، میرا بیٹا اس عذاب میں مبتلا ہوگا، اس میں ہی اس کا انتقال ہو جائے گا، جو بھی ہو جائے گا ہو جانے دے، یہ تیرا فیصلہ ہے، تیرے فیصلے کے آگے میں شکوہ شکایت نہیں کر سکتا. یہ نوح علیہ السلام کا ادب ہے. ہم لوگوں کو بھی ہماری زندگیوں میں جو بھی فیصلے ہوں گے کس کی طرف سے ہوتے فیصلے؟ اللہ کی طرف سے. اس فیصلے پر ہمیں راضی رہنا ہے، ناراض نہیں ہونا، شکوہ نہیں کرنا. اللہ تو یہ کیوں کرا؟ بار بار بولتا ہوں میں یہ بات، اللہ تو اچھا نہیں کرا یہ کر کے، اللہ تو انصاف نہیں کرا. یہ چیزیں نہ ہو، شکوے اور شکایتیں نہ ہو. ٹھیک ہے. چھٹویں چیز ادب کا تقاضا یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہے. جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 41 اگر نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو. اللہ تعالیٰ کا ادب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں. مطلب ہم جس سے محبت کرتے، جس کو چاہتے، جس کے تعلق سے دل میں بہت زیادہ محبت ہوتی، اس کا ذکر زیادہ کرتے، اس کے بارے میں باتیں زیادہ کرتے ہم لوگ. مثلا جس کو کپڑوں سے محبت ہوتی، وہ کہیں پر بھی جاتے ہیں تو کپڑوں کے تعلق سے ہی باتیں نکالتے. کس کو بھی دیکھے اجی باجی یہ کہاں سے لائے جی، اجی یہ اچھا ہے، ان کا ڈیزائن اچھا ہے، ان کا کپڑا اچھا ہے، یہ کتنے کا ہے، کپڑوں کی باتیں. اب جس کو سونے چاندی سے محبت ہوتی ہے، ان کی نظر پوری لوگوں کے کانوں پہ، لوگوں کے گلوں میں چھوتی ہے، کس کا کون سا ڈیزائن کیسا ہے نکلس، ان کو اسی کی باتیں اچھی لگتی ہے. ہاں جس کو فلموں سے محبت ہوتی، کہیں پر بھی جاتا ہے، دیکھے گی رات میں سیریل میں کیا ہوا، دیکھے گی پرسوں یہ پکچر آیا تھا، ان کو یہی ہوتی ہے. مطلب ذکر جو زبان سے ذکر ہوتا ہے، بات چیت نکلتی ہے، کس کی دل میں جو ہوتا ہے اس کی باتیں نکلتی ہے. تو اللہ کا ادب یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اگر ہم ادب کرتے ہیں تو ہماری زبان سے بھی زیادہ کیا نکلے گی؟ ذکر. اللہ تعالیٰ کا ذکر. ماشاء اللہ. ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تسبیح لے کے کہیں جانماز بچھا کے بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرتے رہو، یہی ذکر نہیں ہے. اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کچھ بھی کام کرتے ماشاء اللہ الحمدللہ جزاک اللہ خیر انشاءاللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کو کوئی بھی نعمت دیکھے ماشاء اللہ بولے، یہ سب اللہ کا ذکر ہے. یعنی جس کو اللہ یاد رہتا اس کی زبان سے نکلتا نا، کوئی اچھی چیز دے ماشاء اللہ کتنا اچھا ہے جی، کوئی کچھ بھی دے دی جزاک اللہ خیر، اللہ کا نام. لیکن اچھی چیز ہے کہ ابا کتنا اچھا ہے، اماں کتنا اچھا ہے بولے تو پھر اس کو اماں ابا یاد ہے لیکن اللہ یاد نہیں ہے. اللہ کا ذکر چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہے. ٹھیک ہے. 6 چیزیں ہوگی. 7ویں چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رغبت اور خشیت. عبادت کرنا ہے رغبت اور خشیت کے ساتھ. عبادت صرف رسمی نہیں ہوگی، عبادت صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہوگا. توجہ کے ساتھ سنیے، بڑی اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے یہ بتا رہا ہوں. یہ چیز نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آج ہم میں سے اکثر لوگ صرف رسمی دیندار بن کے رہ گئے، اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، نہ اللہ کی محبت ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ سے کیا ہے کوئی خوف ہے، کچھ بھی نہیں. خالی چلتے آ رہا چل رہا، کہیں کو کر رہے، بس ہمارے بڑے سکھا دیا ہم لوگ کر رہے. کہاں ہے پھر اللہ کا ادب؟ ایسے ایمان کے ساتھ جنت میں جانا مشکل ہے. پھر یاد رکھو، اسی لیے یہ اہم باتیں سنا رہا ہوں. تو کیا بولا تھا؟ 7ویں چیز عبادت میں رغبت ہو خشیت ہو. کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رغبت بولتے ایک شوق، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح خشیت، محبت بھی ہونا اور ڈر بھی ہونا، شوق کے ساتھ
خوشی کے ساتھ اس کی عبادت کرنا، دل کی خوشی کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرنا ہے۔ جیسا کہ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آیت نمبر 1 اور 2 نکالیں گے تو قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کے تعلق سے میں کئی مرتبہ بتایا آپ لوگوں کو، فلاح پانے والے، جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز، صرف نماز پڑھتے نہیں، نماز پڑھنے والے بہت ہیں، خالی اٹھے بیٹھے رکوع سجدہ 2 ٹھونگے مار لیے ختم کر لیے، یہ ایسی عبادتیں کئی لوگوں کی ہوگی، لیکن نماز خشوع کے ساتھ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ اکبر بولا، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ احساس کے ساتھ کہ اب میرا کام، میرا موبائل، میرا دکان، میرا پیسہ، میرا کچن، میرے بچے، میری بیوی، میرا شوہر، ان تمام لوگوں سے اللہ بڑا ہے، یہ احساس کے ساتھ ٹھہر کے اللہ سے میں اب باتیں کر رہا ہوں، میں میرے رب کے بارگاہ میں ٹھہرا ہوا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس نیت کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کتنے لوگوں کی عبادت ہوتی؟ کہاں ہے خشیت، کہاں ہے رغبت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں؟ صرف 2 ٹھونگے اٹھک بیٹھک کر لینا یہ عبادت نہیں ہوتی، یاد رکھو، صحیح معنوں میں عبادت وہی ہوتی ہے جو ایک حرص کے ساتھ، ایک خواہش کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ کی جائے۔ خواہش ہو، ابھی ظہر پڑا، کب ہوتا ہوں گا عصر کا وقت، عصر پڑھے، مغرب کا وقت کب ہوتا ہوں گا، رات کو آرام کر رہے، صبح جاگنا ہے، فجر پڑھنا ہے، خواہش کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کے اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے رغبت۔ نہیں اٹھاتے اٹھاتے، اٹھو اٹھو اٹھو، جگاتے جگاتے آنکھیں پہنچتے ہوئے، کئی کو تو بھی یہ مصیبت آ گئی، کئی کو تو بھی اٹھا رہے میرے کو، چلو انہوں کیا تو بھی بولتے نہیں پڑھے تو بول کے ٹھہر کے ہی ہوں، 2 ٹھونگے جلدی جلدی انا تینا قل ہو اللہ پڑھ لے کے اور سو گئے۔ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ عبادت میں خشیت نہیں، عبادت میں رغبت نہیں۔ اگر کوئی، ہم جسے محبت کرتے ہیں، کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی سہیلی ہے، کوئی دوست ہے، اگر وہ آ رہا ہے، کیسی خوشی ہوتی ہے ہمارے کو۔ سعودی میں 2 سال رہ کے آ رہے ہمارے ابا، ہمارے بھائی، کسی کے شوہر، کیا خوشی کے ساتھ جاتے، ایئرپورٹ تک جاتے، آتا نا 4 گھنٹوں میں گھر تک، نہیں ہوتی خوشی ہوتی، نہیں ان کو یہاں سے 4 گھنٹے پہلے ہی دیکھنا ہے، ہم کو 4 گھنٹے پہلے ہی ملاقات کرنا ہے، خوشی کے ساتھ۔ روزانہ ویڈیو کال آتا ہے، خوشی کے ساتھ انتظار کرتے ہوئے، آتا بیٹا تھوڑی دیر ٹھہرو، ابو کا کال آتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے وہ، اپنے بچوں کو دیکھنے کی خوشی، اپنے باپ کو دیکھنے کی خوشی، یہ خوشی ہوتی ہے، ایک رغبت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ کسی کی شادی میں جانا ہے، کتنے دنوں سے تیاریاں ہوتی، ہاں بھائی سہیلی کی شادی ہے، ہاں بھائی رشتہ دار کی شادی ہے، اس سے پہلے کپڑوں کی تیاری کرو، مہندی کی تیاری کرو، ڈیزائن کی تیاری کرو، فلاں فلاں، سواری کا انتظام کرو، خوشی کے ساتھ وہاں پر جانا دل بولتا۔ کیا اسی خوشی کے ساتھ نماز بھی پڑھنا دل بولتا؟ اسی خوشی کے ساتھ اجتماعات میں بھی جانا دل بولتا؟ اسی خوشی کے ساتھ قرآن بھی نکال کے پڑھنا دل بولتا ہے؟ اسی خوشی کے ساتھ ہم رمضان کا بھی استقبال کرتے ہیں؟ نہیں ہے، نہیں ہوتا ایسا، اکثر لوگوں کو نہیں ہوتا، خوشی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہو گئی اذان کی آواز آئی، بولے تو ارے یہ کیا مصیبت بھائی، آ گیا پھر نماز کا وقت، چلو اٹھو، اچھا سیریل آ رہا تھا اب بند کرنا پڑتا، پھر یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یاد رکھو۔ تو کیا بول رہا تھا میں، اللہ کا ادب یہ ہے، ادب بولتے نا اب جیسا کہ اب اس میں کتنی مثالیں دوں۔ باپ آیا، ادب کرنے والے بچے کیسے ہوتے، باپ کے آتے ہی فوراً لے کے جا کے پانی دے دیے، السلام علیکم ابو بولے، جا کے ہاتھ ملائے، یہ کیا ہے، خوشی کے ساتھ۔ میرے ابو گھر کو آئے شام میں، شوہر گھر کو آیا، خوشی کے ساتھ گلاس میں پانی لے کے جا کے دیے، سلام کرے، یہ خوشی ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ابو کی گاڑی کی آواز آئی، کئی کو تو بھی آیا مصیبت، ہاں آتش پکارتے رہتا، آپ گالیاں دیتا، اب جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، بچے یہی سوچتے نا، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہے، جو ظالم شوہر ہے، اس کی عورت یہی سوچتی نا، آ گیا بھائی، اب کچھ تو بھی جھگڑا کرتا، کچھ تو بھی ہو جاتا۔ اب یہ خوشی سے نہیں ہوتا، یہ مجبوری سے ہوتا، اب اٹھنا پڑتا، اب انہیں چائے بنا بولتا، کہ انہیں کھانا لا بولتا، کہ انہیں کیا کرو بولتا، کہ مصیبت ہے یہ۔ اب یہ مصیبت میں ایک خوشی سے لے کے جا کے دینے میں فرق ہوتا ہے۔ بولنے سے پہلے کرنا، بولنے کے بعد کرنا
فرق ہوتا ہے. تو نماز کا وقت جب ہو، قرآن کی تلاوت کا وقت جب ہو، خوشی کے ساتھ کرنا الگ ہوتا ہے، دوسرے کرو 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 بولے تو کرنا الگ ہوتا ہے. اجتماعات میں آئے کیا نیت سے آئے؟ لوگاں فون کر کر کے آؤ 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 بول کے بلائے تو آئے مصیبت سے، یا نہیں تو نہیں بھائی آج اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سننا ہے میرے کو، خوشی کے ساتھ آئے. فرق ہوتا ہے. یہ رغبت، یہ خشیت ہے. تو جو خوشی سے کی جاتا نا، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جیسا کہ اگر ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کا ہی ایک واقعہ نکال کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ پہاڑ پر بلایا، اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر آؤ بول کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. 70 آدمیوں کو لے کر آؤ اے موسیٰ، فلاں پہاڑ کے پاس آؤ، 40 راتوں کے لیے میں تمہیں بلا رہا ہوں، کچھ تختیاں دینا ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے، لیکن جاتے جاتے کیا کرے معلوم ہے، جو 70 آدمی ہیں پیچھے ان سب کو چھوڑ دے کے اکیلے بھاگے دوڑتے ہوئے. ان لوگوں سے پہلے وہاں پر پہنچ گئے. سورہ نمل میں غالباً یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ کیا ہوا، میں 70 آدمیوں کو ساتھ میں لے کر آؤ بولا تو تم 70 آدمیوں کو پیچھے چھوڑ کے اکیلے کیوں آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جواب دیتے، آئے اللہ میں اس لیے جلدی آیا تاکہ تو خوش ہو جا. میں اس لیے ان 70 آدمیوں کو پیچھے چھوڑ کے دوڑتے ہوئے اکیلا آ گیا کیونکہ تو راضی ہو جائے. تیری خوشی کے لیے، تیری رضا کے لیے میں دوڑتے ہوئے بھاگ کے آ گیا اللہ سب سے پہلے. اللہ اکبر. یہ خشیت، یہ رغبت، یہ چاہت، یہ خواہش اللہ کی عبادت کے لیے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے ہو. کبھی کسی کو کوئی پروگرام ہے، اسکول میں کوئی فنکشن ہے، کوئی گفٹ ملنے والا ہے، کوئی پرائز منی ملنے والا ہے، کیسی خواہش ہوتی کل صبح کب ہوتی کی، 10 کب بجتے کی، لوگ سب بھی نہیں آئے سو پہلے میں سب سے پہلے جا کے بیٹھوں. کیا ایسی خواہش، ایسی چاہت دین کے کاموں میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. ہم کو کھینچنا پڑتا، ڈھکیلنا پڑتا، زبردستی کرنا پڑتا. ایک ہوتا ہے لوگ بولتے 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 جیب سے 10 روپے نکال کے کسی کو دینا. ایک ہوتا ہے کوئی نہیں بولا بولنے سے پہلے لے کے جا کے پہنچانا. اللہ اکبر. زمین آسمان کا فرق ہے میری ماں بہنوں. اگر یہ باتوں پہ میں مثالیں دوں، آپ نماز کی بات لے لو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات لے لو، غریبوں کی مدد کرنے کی بات لے لو، قرآن کی تلاوت لے لو، رمضان کے روزوں کا مسئلہ لے لو، ہر چیز میں خواہش سے کرنا الگ ہوتا ہے، رغبت سے کرنا، خشیت سے کرنا الگ ہوتا ہے، زبردستی کرنا، سستی اور کاہلی سے کرنا الگ ہوتا ہے. زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. سستی کاہلی نہ ہو، ہم لوگ کیا کریں؟ خوشی سے کریں. ٹھیک ہے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے اور اگر اذان کی آواز سنائی دیتی تو ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ خشیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اذان کی آواز آئی تو کیسے کھڑے ہو گئے جیسے تم کون کی میرے کو معلوم ہی نہیں. مطلب اللہ سے ایسی محبت، اللہ کی عبادت کی ایسی خواہش، تمہیں میں جانتا ہی نہیں، کھڑے ہو گئے اور نماز کے لیے چلے گئے. ہمارے پاس انتظار ہوتا، ابھی ٹائم ہے نا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد پڑھ سکتے نا، ہیلے بہانے کتنے نہیں ہوتے ہمارے پاس. تو یہ خشیت نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کا ادب نہیں ہوتا، یاد رکھو. پھر اسی طرح کیا ہے، یہ شوق اور یہ چاہت، یہ رغبت، یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہو تبھی جا کے یہ ادب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ بھی ہے اس میں. نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ نہیں. نمازی کے آگے سے کوئی نماز پڑھ رہا تو اس کے آگے سے نہیں گزرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھنے والے نمازی کے آگے سے گزرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ 40 تک رکے رہے. الفاظ صرف 40 کیا ہے حدیث میں، مطلب 40 دن، 40 سال، 40 مہینے انتظار کرنا پڑے کرو، لیکن نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہیں گزرنا. کیوں؟ نماز میں وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا ہوا ہے. اب اس تعلق کو کاٹنے والا عمل ہے اگر تم نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرے تو. مثال کے طور پر ہم اگر جسے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کوئی آفیسر ہو سکتا ہے، کوئی عالم ہو سکتا ہے، یا کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک بڑا آدمی ہے،
بڑی مشکل سے اس کے ساتھ ہم کو بات کرنے کا موقع ملا، گئے بات کرے، ہم اس کے ساتھ سوال کر رہے، بات کر رہے، اگر بیچ میں کوئی تیسرا آدمی آ کے بات کرے تو ہمیں اچھا لگتا؟ ارے کیا بھائی ڈسٹرب کر دیا انہیں آ کے، یعنی جس سے محبت ہوتی اس سے بات کرنے کا دل کر رہا تھا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کرتے، اللہ تعالیٰ سے اگر ہمارے کو ادب ہے، حقیقت میں ہم اللہ کا ادب کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کر رہے، نماز پڑھ رہے، عبادت کر رہے، تو بیچ میں کوئی آیا تو بھی اسی طرح کی تکلیف ہونی چاہیے. یاد رکھو، تو ایسا ادب ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہو. تو بہرحال 7 چیزیں ہو گئی. 8ویں چیز یہ ہے کہ ہر خوبی اور کمال کی نسبت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ہے. ہر خوبی اور کمال کی نسبت، یعنی ہمارے پاس جو بھی خوبی ہے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بارش ہوئی تھی صبح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ کافر ہو گئے، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ حدیث میں اللہ کے رسول کیا بولے؟ کس کی وجہ سے کافر ہوئے؟ بارش کی وجہ سے. کس کی وجہ سے مسلمان ہوئے؟ بارش کی وجہ سے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بارش کی وجہ سے کیسے مسلمان اور کافر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا یہ بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی ہے وہ مومن ہوا، جس نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی طرف سے برسی ہے تو وہ کافر ہو گیا. ہر خوبی اللہ کی طرف سے، جو بھی ہوتا ہے کس کی طرف سے؟ برکت دیا، خوب مالدار بن گیا میں، کون دیا؟ بیٹے دیا، کون دیا؟ خوبصورتی دیا، کون دیا؟ علم دیا، کون دیا؟ اللہ. ہر خوبی اللہ کی طرف سے. اگر کوئی یہ بولا کہ بارش فلاں کی طرف سے، وہ کافر. آج تو مسلمان بول رہا نہیں فلاں درگاہ کے پاس جا کے منت مانے تو میرے کو بیٹا ہوا، بیٹا فلاں درگاہ والے دیے، فلاں بابا دیے، یہاں جانے سے بیماری کم ہوئی، وہاں جانے سے پریشانی ختم ہوگی. کیا ہوگا؟ اس حدیث کے حساب سے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اولاد، برکت یا پھر میری بیماری کی شفا، یہ تمام چیزیں فلاں بابا دیے، فلاں درگاہ دیے، فلاں نے دیا، تو پھر ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. ہر خوبی صرف یہ نہیں ہوتا. یہاں پر کچھ چیزیں یہ بھی یاد رکھو، اگر کسی کو علم دیا، کوئی فرسٹ رینک میں آیا، کوئی پاس ہو گیا، بہت اچھا نام آیا، اپنے آپ کو یہ سمجھنا دیکھے یہ میرے کو جو ملا نا میڈل، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے. بول سکتے نہیں؟ ہاں میں نے محنت کیا، لیکن دیا کون؟ اللہ. اگر اللہ تعالیٰ ویسا ذہن نہیں دیتا تو پھر میں 24 گھنٹے بھی پڑھتے بیٹھوں تب بھی وہ چیز مجھے نہیں ملتی. کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کر میاں، لاکھوں کے روپے ہیں تیرے پاس، کروڑوں کا پیسہ جمع ہوا، نہیں میری محنت کا نتیجہ، میں محنت کرا، کیسا دینا؟ میں نہیں دیتا. تیری محنت، یہ خوبصورتی میری محنت، یہ پڑھائی میری محنت. نہیں، ہر خوبی بھائی الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیا ہے میرے پاس، اللہ تعالیٰ دیا یہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ دیا یہ کر لیا، اللہ کے فضل سے یہ ہوا، یہ بولنا ہے. لیکن کبھی میں نہیں بولنا ہے. دیکھیے اگر اس پر ہم لوگ غور کریں گے، سورہ یوسف آیت نمبر 23 نکال کر اگر دیکھیں گے، یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہم لوگ کئی مرتبہ سن چکے، آپ کو معلوم ہے، میں مختصر کر کے آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں. یہ آیت میں کہ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، قال معاذ اللہ، میرا رب ہے. کیا کہا؟ اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے جو اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے. یہاں پر ایک زانی عورت، زناکار عورت بدکاری کی طرف بلا رہی ہے. یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچائے، اپنے آپ کو بچائے، بولے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد کیا بول رہے؟ یوسف علیہ السلام بول رہے کہ وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے. مطلب اب اس گناہ سے، حالانکہ دروازے بند ہے، دیکھنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، سوال کرنے والا نہیں ہے، ایسے گناہ کے دلدل سے میں نکلا، اس میں میری اپنی طاقت نہیں ہے، اس میں میری خوبی نہیں ہے. ہم بولتے نا مائے کرام، یہاں
دیکھو میں کیسا نکل کے آیا معلوم ہے، ایسا گناہ کا موقع تھا، نہیں بولے یوسف علیہ السلام میں بچا معلوم ہے، میں کتنا متقی کتنا پرہیزگار، دیکھو ایسی عورت سے چھٹکارا پا کے آیا، نہیں بولے یوسف علیہ السلام یہ میرا رب کا فضل ہے، اس نے مجھے پاک و صاف رکھا، اس نے مجھے بچا لیا۔ تو ہر خوبی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا ادب ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ادب ہے۔ سوچیے آپ ان واقعات میں کتنی ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ اگر اسی طرح ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے سورہ نمل آیت نمبر 40، وہاں پر بھی کیا واقعہ ہے، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے کہ یہی میرے رب کا فضل ہے۔ قال ھذا من فضل ربی، گھروں پہ لکھا ہوا رہتا نا ھذا من فضل ربی، یہ آیت ہے کون سی؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 40۔ واقعہ کیا ہے اصل میں؟ سلیمان علیہ السلام ان کی حکومت کیسی تھی؟ جتنے چرند پرند جتنے بھی مخلوقات تھے سب کے اوپر ان کی حکومت تھی، چرندوں کے پرندوں کی باتوں کو بھی وہ سمجھ سکتے تھے، بات کرتے تھے، ایسی حکومت اللہ تعالیٰ دیا۔ اب اس میں سے ان کے پاس ایک جو جن تھا وہ کیا بولا، ملک سبا کا جو تخت ہے نا، اے سلیمان خالی پلک جھپکتے ہی اس کو اٹھا کے لا کے تمہارے سامنے رکھ دے تو بولا، ملک سبا کا جو تخت ہے، بادشاہ کا تخت جو ہے، اٹھا کے لا کے پلک جھپکتے رکھ دے تو، مطلب سلیمان علیہ السلام کی ایسی حکومت ہے، ان کے پاس ایسے طاقتور جنات ہے، ایسی مخلوق ہے، پلک جھپکتے ہی وہ رکھ دیے۔ ہاں سلیمان علیہ السلام حکم دے دیا، پلک جھپکتے ہی وہ لا کے رکھ دیے۔ آج کا کوئی بڑا خالی ہوتا تو، خالی ایک ایریا کا جو ہوتا نا سرپنچ وغیرہ کارپوریٹر ہوتا تو میں کرایا معلوم کی، میں اس کے پاس جا کے یہ زمین مدرسے کو دلایا، اس سے بھیک مانگ کے میں قبرستان دلایا، میں عہدے پہ رہ جب یہاں پروگرام کرایا۔ ہمارے اپنے ذمہ دار جو جماعتوں کے بھی جو ذمہ دار ہوتے امیر بن کے رہتے، انہوں بھی اپنی شان، میں 4 سال صدارت کرا معلوم ہے، میں اتنے اچھے کام کرا، یہاں مسجد بنا دیا، یہاں اجتماع کرایا، میں بولنے سے تھکتے نہیں۔ لیکن یہاں پر سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی حکومت ہے ان کے پاس، اللہ اکبر، پلک جھپکتے ہی جن لایا، اتنا بڑا تخت لا کے سامنے رکھ دیا، اس کے بعد بھی کیا بول رہے؟ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ اللہ آزمانے کے لیے دیا میرے کو، یہ میری کوئی خاص خوبی نہیں ہے، میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا یہ طاقت ہے۔ دیکھیے ہر خوبی اللہ کی طرف سے، یہ ہم لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کے تعلق سے بھی اگر ہم نکال کر دیکھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں کیا ہوا کہ جب اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے کے لیے زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو وہ جواب دیتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے۔ اللہ اکبر، معلوم ہے نا مریم علیہ السلام کا واقعہ پورا معلوم ہے، ہم کو دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مریم علیہ السلام ایک حجرے میں اللہ کی عبادت کر رہی، بغیر موسم کے پھل ان کے حجرے میں دیکھے، زکریا علیہ السلام پوچھے اے مریم میرے علاوہ تو یہاں پر کوئی آتا نہیں ہے، بغیر موسم کے پھل تیرے پاس کہاں سے آ رہے؟ تو کیا بولی؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ کہاں سے آ رہے؟ جواب دیجئے، سونا نہیں ہے، جاگنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے ان آیتوں کو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ مریم علیہ السلام یہ نہیں بولی میں حجرے میں رہ کے اتنی عبادت کر رہی نا، میری عبادت کا نتیجہ ہے، بولے نہیں میں اتنا متقی ہوں اس لیے میرے کو یہ برکت آئی، نہیں، اللہ دیا آیا بس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہے، یاد رکھو۔ اگر یہ ادب ایک طرف ہم دیکھیں انبیاء کا ادب قرآن میں، نیک لوگوں کا ادب، لیکن دوسری طرف اگر قارون کے بارے میں دیکھیں گے، قارون کے تعلق سے سورہ قصص آیت نمبر 77-78 کیا ہے؟ وہاں پر مختصر ترجمہ رکھ دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اور جو کچھ تجھے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جب قارون کے خزانے کیسے تھے؟ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو مال دیا، دولت دیا،
تو اس سے جب کہا گیا کہ تو ظلم مت کر، اللہ تیرے کو جو کچھ بھی دیا اس میں سے کیا ہے صدقہ خیرات کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر، تو کیا جواب دیا انہیں؟ سنو، اس نے کہا، قارون نے کہا یہ سب، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر دیا گیا، میرے علم کی بنا پر مجھے یہ سب ملا، یہ میرا ٹیلنٹ ہے، اتنا جو مال میرے پاس ہے، اتنے جو خزانے ہیں، یہ میرا علم ہے، میرا ٹیلنٹ ہے، میری طاقت، میری قوت، میری کوشش ہے، اس لیے یہ سب ملا۔ یہ کون بول رہا؟ قارون۔ تو علم والوں میں، جاہلوں میں، مسلمانوں میں، کافروں میں فرق یہ ہوتا، مسلمان کبھی بھی اپنے پاس جو بھی نعمت ملی اس کو میں کرا بول کے تکبر نہیں کرتا، ہر خوبی اللہ کی طرف سے، یہ اس کا ادب ہے۔ اگر ہم لوگ اسی طرح دیکھیں گے سورہ شعراء، اگر انبیاء کے تعلق سے کتنی مثالیں دوں میں آپ کو، ہم بار بار یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 78 پڑھتے ہیں، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ کیا بول رہے ابراہیم علیہ السلام؟ جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہبری فرماتا ہے، اور وہی ہے مجھے جو کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ اب یہاں تھوڑا نکتے کی بات، پوائنٹ کی بات ہے، تھوڑا سوچو، انبیاء ہمارے نبی ادب کیسا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا؟ بات کرنے میں بھی ادب ہوتا ہے نا، یہ ادب یہاں پر ہم لوگوں کو نظر آتا ہے۔ کیا بول رہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کرا ہے، اللہ تعالیٰ میری رہبری فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پلاتا ہے، لیکن جب بیماری کی بات آئی تو یہ بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیماری دیتا ہے، گناہ تو نہیں ہے نا، بول سکتے ہیں بیماری اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا بولے؟ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بات کرنے میں ادب دیکھی، کھلاتا اللہ، پلاتا اللہ، پیدا کرا اللہ، بیماری بھی اللہ دیتا، بول سکتے، لیکن ادب کا لحاظ کیا بولے؟ بیماری اللہ دیتا ہے حقیقت ہے، لیکن بولنا کیا بولے؟ میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ یہ ادب ہوتا ہے، یاد رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو کتنی بہترین ہے، بندہ اس کے فیصلے پہ اعتراض نہیں کر رہا ہے، یہ بے ادبی ہو سکتی ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام بیماری، میں جب بیمار ہوتا ہوں یہ بولے۔ اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اگر نکال کر دیکھیں گے، ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ کیا ہوا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ، ایوب علیہ السلام بھی کیسے ادب سے دعا کر رہے، یہ نہیں بول رہے اللہ میں بیمار ہو گیا، اللہ میری بیماری کو شفا کر، نہیں بول رہے، کیا بولے؟ اللہ مجھے بیماری لگ گئی، تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھ پہ رحم کر، بولے۔ ڈائریکٹ یہ نہیں بول رہے اللہ شفا دے، نہیں بول رہے۔ یہ ادب ہے بات کرنے کا انبیاء کا۔ تو بہرحال اب نوی چیز اگر ہم دیکھیں گے، دعا میں اعتدال اور تواضع ہو، دعا کرتے ہوئے بھی اعتدال اور تواضع کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ آدم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں کیا دعا کرے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام یہ نہیں بول رہے اللہ معاف کر دے، ڈائریکٹ نہیں بول رہے، کیا بول رہے؟ اللہ ہماری غلطی تھی، اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ تو اگر معاف نہیں کرا تو پھر ہمارا نقصان ہوگا۔ یہ دعا کرتے ہوئے بھی ادب، تو نہیں معاف کرے تو ہمارا نقصان ہوتا۔ اللہ ڈائریکٹ یہ نہیں بول رہے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، نہیں بول رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ انبیاء کا ادب ہے۔ اور 10ویں اور آخری چیز وہ یہ ہے، اللہ کے ادب میں سے ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرم و حیا کا احساس ہونا۔
یہ اس کے ادب کا تقاضا ہے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں کیا کر رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے کیسی باتیں کر رہا ہوں، لوگ نہیں دیکھ رہے تو کیسی باتیں کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا، اکیلا ہوں تو بھی اللہ دیکھ رہا، لوگوں کے سامنے ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا، گھر میں ہوں تو بھی اللہ دیکھ رہا، کالج میں ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کا یہ احساس، یہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہے۔ جو لڑکیاں، جو لڑکے جن کو ماں باپ کا ادب اور احترام اور عزت کا خیال رہتا نا، وہ باہر جا کے بھی گندے اور غلط حرکتیں نہیں کرتے، پارکوں میں غیروں کے ساتھ نہیں گھومتے، زناکاریاں بدکاریاں نہیں کرتے، ماں باپ سے چھپ کے گندے کام نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کے ماں باپ کا ان کو ادب احترام خیال عزت رہتا۔ اگر ہم یہ غلط حرکت کرتے ہوئے پکڑے گئے تو عزت کس کی جائے گی؟ ماں باپ کی۔ اوے ہوٹل میں پکڑے گئے نا پرسوں مسلمان لڑکیاں، اگر یہ خیال ہوتا ہر اس لڑکی کو ہر اس لڑکے کو میرے ماں باپ اتنے سالوں سے جو عزت کمائے تھے، سوسائٹی میں معاشرے میں ایک عزت ہے، ان کی ایک احترام ہے، میں ان کو بیچ بازار میں نیلام نہیں کر سکتا نہیں کر سکتی، تو وہ لڑکیاں وہ لڑکے باہر بھی گندی حرکتیں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ کا ادب احترام عزت ہے وہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ میرے دل میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، میں آنکھوں سے اشارے کیا کر رہا ہوں اللہ کو معلوم ہے، موبائل سے میسیجز کس کو کر رہا ہوں معلوم ہے، موبائل میں کون سے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اللہ کو معلوم ہے، بھلے میرے ماں باپ کو نہیں معلوم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ادب کے تقاضے ہیں، 10 آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ دیا۔ اس کو چھوڑ کے آج لوگ جعلی ادب پہ لگے ہوئے ہیں، خالی کبھی تو بھی گناہ کر لینا، 8 دن میں ایک بار مسجد کو آنا، خالی یوں 2 گالوں پہ مار لینا، اللہ معاف کر بولنا، نکل جانا، پھر گناہ کر لینا، یا نہیں تو ناک رگڑنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ادب نہیں ہوتا۔ 10 چیزیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا، امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو تیرا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔